امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان فقیروں سے 2 باتوں سے بڑا نفع حاصل کیا ہے، اور ان 2 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ حضرت انسان جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی کہہ دی گئی، اب پتہ نہیں کس وقت تیرا وقت کٹ جائے، تیری سانسوں کی ڈوری کٹ جائے اور تیری نماز پڑھی جائے۔ نہیں ہے بھائی ہمارے پاس کوئی وقت کہ ہم بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اولادیں ہوں گی ہماری، پھر وہ بڑی ہو جائیں گی، جوان ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، ہم جناب دادا نانا تایا چاچا پھوپھا بن جائیں گے، یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جان کے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور رب کے حضور سر سجود ہوتے رہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ لو، نہ جانے اگلی نماز تمہیں پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تمہاری اپنی ہی نماز پڑھی جائے۔ فرمایا وقت و سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو پھر وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم وقت کو گزارو یا وقت تمہیں گزار دے گا۔ جملہ سیدھا سیدھا ہی ہے، زندگی گزارنی ہے نا۔ کئی لوگوں کو زندگی گزار دیتی ہے اور کئی لوگ زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ جملہ ایک ہی ہے، صرف لفظوں کی اندر تبدیلی واقع ہوئی، لفظوں میں تبدیلی ہے۔ ایسے ہی جیسے اس جملے کے اندر لفظوں کی تبدیلی سے جملہ بدل رہا ہے، ایسے اندر کی تبدیلی سے انسان بدل سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقصود ہے۔ کئی لوگ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ پانی کے بہاؤ کے اندر کوئی چیز ہو تو پانی کا بہاؤ کبھی اس چیز کو ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر جاتی ہے وہ چیز، کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو وقت کے بہاؤ پر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کبھی وقت انہیں ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، وقت انہیں گزار رہا ہوتا ہے۔ وقت کے مطابق نہ چلو، وقت کو اپنے مطابق کر لو۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے مطابق نہ چلو، گھڑی کو اپنے مطابق چلا لو کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، رب کے حضور سر سجود ہونا ہے، فجر کی نماز اتنے بجے ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ظہر اتنے بجے ہے تو پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء پڑھ کے سونا ہے۔ وقت کے مطابق نہ چلو، وقت کو اپنے تابع کر لو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف جدوجہد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی کی مقصدیت کو سمجھیے کہ اس دنیا کے اوپر ہم آئے کیوں ہیں۔ اس دنیا کے اوپر آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب زندگی کی مقصدیت کا علم ہو جائے گا تو خدا کی قسم ہمارا اندر صاف ہو جائے گا، ہم صحیح راہ پہ چل پڑیں گے۔ ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف مقصد انہوں نے سمجھے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ آئے کیوں ہیں، مقصد زندگی سے ساری زندگی ہی آگاہ ہی نہیں ہوتے کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، بنے کیوں ہیں، بنائے کیوں گئے ہیں، لائے کیوں گئے ہیں، آئے کیوں ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اکبر آل آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کیا بتائیں احباب،
کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے۔ بھائی ہماری دوڑ دھوپ تو یہاں تک ہے، یہاں تک کہ ہماری دوڑ دھوپ، اسٹرگل کریں، محنت کریں دنیا کے لیے۔ غور سے بتائیے ہم اس دنیا کے لیے تو نہیں بنے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی بنا لیا ہے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے۔ بس یہی زندگی کا مقصد ہے کہ پیسہ کماؤ، گھر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، حلال ہی صحیح، لیکن کیا زندگی کا یہی مقصد ہے؟ اس لیے آئے ہیں، اور اتنی قیمتی دولت اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے، چھوٹی سی چیونٹی صبح اپنی بل سے باہر نکلتی ہے اور رزق کماتی ہے، بچوں کے لیے برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی۔ اگر یہی وظیفہ انسان کا بھی ہو تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کس طرح ہو گیا؟ یہی وظیفہ اگر سمجھ لیا جائے کہ اپنے لیے کمانا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، چھوڑ جانا ہے پیچھے کما کے، یہی مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر انسان اشرف المخلوقات کس طرح ہو گیا؟ جو کام چونٹی کرتی ہے وہی کام تو کر رہا ہے، خود کھا لیتا ہے، بچوں کو کھلا لیتا ہے، مستقبل کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ بتائیے پھر کیا فائدہ ہوا، کیا فرق ہوا تیرے اور چونٹی کے درمیان؟ اس کی زندگی کا ایک مقصود ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے کہ تو کس کام کے لیے آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت والے دن بھی نبینہ اٹھایا جائے گا، کل قیامت والے دن بھی فرمایا نبینہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ اندھا کون ہے، نبینہ کون ہے؟ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے کہ دنیا میں اسے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، آنکھوں کی جو ہے نورانیت ہی نہیں ہے، قطعی طور پہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مراد یہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیں کہ جو اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے دنیا میں ہی کھو چکے، کہ دنیا کو یہ اپنا حقیقی مقصد سمجھ بیٹھے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے لیے تو بڑی پیاری بات کہی گئی ہے۔ کہا دو پیاری چیزیں جس کے پاس دنیا میں نہ ہوئیں اس کو قیامت والے دن اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے پاس تو آنکھ ہے ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو روزانہ آنکھ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، روزانہ غیر معلوم کو دیکھا، شیطان نے الجھن پیدا کر دی، گناہ کی طرف مائل ہو گئے۔ مگر جب ہم رب کے حضور جھکیں گے تو اس آنکھ کے اندر حیا پیدا ہوگا، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، جسم پہ خشیت الہی طاری ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو اس دنیا کے اندر اندر رہا
قیامت والے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تیرے بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ جو ظاہری آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم اسے پاک صاف کریں گے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے پہلے دل والی آنکھ کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ یہ جو دل گناہ کر کر کے ہم میل سے بھر چکے ہیں، اس دل کو پہلے صاف کیجئے۔ جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو ظاہری آنکھ خود بخود صاف ہو جائے گی۔ دل کے اندر ہم نے حسد کی بیماریوں کو رکھا، دل کے اندر ہم نے کینہ جیسی بیماری کو رکھا، بغض کو رکھا، اناد کو رکھا، دل کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے لیے غلط باتوں کو سوچ کر کے رکھا، تو کبھی بھی ہماری آنکھ کے اندر حیا نہیں پیدا ہو سکتا۔ حیا اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنے دل کو صاف کریں گے۔ تو جس کو ساری زندگی مقصد زندگی ہی نہ ملا کہ میں آیا کیوں ہوں، جو اس دنیا میں آ کر اللہ کی معرفت ہی نہ پا سکا، اللہ کے نور سے ہی مالا مال نہ ہو سکا، تو اس نے کیا حاصل کیا؟ اس دنیا میں آ کے اس نے کیا حاصل کیا؟ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، میں اور آپ غور تو کریں۔ اور اللہ کی معرفت کے نور سے وہ پھر کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتا، کہ جس کو خود سے شناسائی حاصل نہ ہو، خود کو جان نہ سکے، خود کے بارے میں پہچان نہ سکے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس مقصد کو پہچاننا ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔